اللہ کا ڈر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا. یا اللہ یہ آپ کا حکم ہے، اب اس کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے، چاہے مالی طور پہ فائدہ ہو، چاہے مالی طور پہ نقصان، چاہے دنیا کا نفع ہو، چاہے دنیا کا نقصان. یہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا طریقہ ہی یہی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو. اور یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان، یہ جو فرمایا نا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ماحول میں رہو گے اللہ کا ڈر خود بخود آئے گا. ماحول کا اثر انسان بہت قبول کرتا. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے گھروں میں دین باقی رکھنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اپنے گھروں میں دین باقی رکھنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنے ماحول کے اندر رہیں. ماحول ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے. سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ماحول ہے. تو حضرت نے بھی فرمایا کہ اپنے گھروں میں دین چاہتے ہو، اپنے ماحول میں رہو. اپنے بچوں کو اہل اللہ کی مجلسوں میں لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو دینداروں کی مجلس میں لے کر آؤ. یہ جو حکم ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ، 7 سال کا بچہ ہے اس کو فرمایا کہ نماز کا کہنا شروع کرو. کیوں؟ تاکہ اس بچے کو ماحول ملے. ابھی تو آئے گا مسجد میں کھیلے گا، کھیلنے دو. آج کا کھلاڑی ہے تو کل کا نمازی ہے. 10 سال کا حکم ہے تو فرمایا مارو، مسجد میں لے آؤ اس کو، بس لے آؤ یہاں پر. اب وہ بچے ہیں، کھیلیں گے، کھیلتے رہیں. اسی طرح وہ دیکھ دیکھ کر نمازی بنے گا. یہی طریقہ ہے سکھانے کا. ماحول اصل چیز. لیکن کوئی یہ چاہے کہ دنیا کے ہر الٹے سیدھے ماحول میں رہے اور پھر بھی وہ اپنے دین کو بچا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا. مکہ مکرمہ کون چھوڑتا ہے؟ لوگ تو تمنائیں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے قدم مکہ مکرمہ میں کسی طرح پڑ جائے. لوگ زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حاضری ہو جائے. اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بما صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. مکہ جیسا شہر، مکہ جیسا جہاں خانہ کعبہ موجود، جو وہاں اللہ کا گھر موجود، حکم ہوا چھوڑ کر آ گئے. اپنا گھر مکہ مکرمہ نہیں چھوڑا، اپنا جائیدادیں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، سب چھوڑا، خاندان چھوڑے. جب مدینہ طیبہ آئے جہاں اس کی اور بہت ساری اللہ کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، وہاں ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ ماحول اپنا تھا. ماحول اپنا تھا، آزادانہ کام کرنے کی اجازت تھی. اس لیے دین کا سیکھنے کا، دین پر باقی رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک بہت بڑی چیز وہ در حقیقت اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے غیر مسلم ملکوں میں جا کر رہتے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں پہنچتے ہیں اور ان کی کوئی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، نہ وہاں پر وہ کسی دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، علماء نے لکھا کہ وہاں ایسے جانا جائز بھی نہیں ہے جہاں دین کا خطرہ ہو. آج آپ دیکھیے، میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے کسی بیان میں یہ بات فرمائی تھی کہ جو خاندان آج ان ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے، مغرب کے 100 سال پہلے چلے گئے تھے، ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ آج ان کی نسل میں کوئی مسلمان باقی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو ان بزرگ کی بات تو عرض کرتا ہوں، خود اپنے کتنے جاننے والوں کو میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ آج ان کی نسلوں کے اندر عیسائی داخل ہو رہے ہیں، عیسائیوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، یہودیوں سے شادیاں ہو رہی ہیں. ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی نے ایک سکھ سے شادی کر لی. مجھے بتاؤ کیا ملا ان کو، کیا کمایا انہوں نے دنیا میں؟ جب نسلوں کے اندر کفر آ گیا، نسلوں کے اندر بے دینی آ گئی، نسل جو ہے وہ بے دینی کے راستے پر چل پڑی، تو کس چیز، کیا کون سی آمدنی ان کے پاس ہے؟ ڈالر اور پاؤنڈ. قبر میں لے کر جائیں گے ڈالر اور پاؤنڈ کو. یہ حکم ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ان غیر مسلم ملکوں میں جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پہلے، سب سے پہلے دنیا کے بندوبست کرنے سے پہلے اپنے دین کو بچانے کی فکر کر کے جائیں کہ اپنے دین کو کس طرح بچانا ہے. وہاں میرے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ میرے سے کہنے لگے، امریکہ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جملہ بہت مشہور ہے کہ مغرب میں اسلام بہت پھیل رہا. کہہ رہے بڑا مشہور جملہ ہے اور پھیل بھی رہا. کہہ رہے ایسی بات نہیں ہے، جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، مسجد مدارس بھی کام کر رہے ہیں اور لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، دینی حلقے سے وابستہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن وہ صاحب کہنے لگے کہ اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں لوگ مرتد کتنے ہو رہے ہیں، مسلمان کتنے لوگ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. کہہ رہے اس کو کوئی نہیں بتاتا. حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مرتد ہونے والوں کی تعداد بھی اسی طریقے سے جو اسلام چھوڑ کر کفر میں
میں جا رہے ہیں۔ تو اصل چیز تو در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ ایسے ماحول کو اختیار کریں، اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں، اپنے گھروں کو ایسا ماحول دیں، خود ایسے ماحول میں جوڑیں کہ دین اور ایمان سلامت رہے۔ اور اس کا طریقہ یہ فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگ جو نیک ہوں، سچے ہوں، اللہ والے ہوں۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا تو پورے اس عالم اسلام سے بندے کا رابطہ ہو گیا، تمام دنیا کے مسلمانوں سے ایسا رابطہ ہو گیا کہ پوری دنیا کے مسلمان جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوں۔ اور جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور تمام مسلمانوں کی برادری میں وہ داخل ہو گیا، اب اس کا جینا مرنا در حقیقت ان مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ جو دنیا طلبی ہے نا، دیکھو دنیا کو تو انسان کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا کی اتنی ضرورت نہیں، ہر مرحلے پر ضرورت ہے، روپے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت اس حد تک ہے جس حد تک انسان اس کے خاطر اپنے دین کے اوپر کوئی سودا نہ کر رہا ہو۔ ضرورت تو ہمیں بیت الخلا کی بھی ہے، ضرورت تو ہمیں بہت ساری دواؤں کی بھی ہے، جس دوا کے قریب بھی انسان جانا پسند نہیں کرتا، لیکن بقدر ضرورت ہی ان چیزوں کو استعمال کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا اہم تو بنائی، لیکن اتنی اہمیت دلوں میں نہیں پیدا فرمائی کہ اتنی اہمیت دلوں میں مت ڈالو کہ کل اللہ کا حکم اور دنیا کا فائدہ نظر آئے تو تم دنیا کے فائدے کو ترجیح دو، اللہ کے حکم کو چھوڑ دو۔